بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ جب ہم روزانہ سب کچھ یاد رکھتے ہیں، دنیا کے کام، لوگوں کی باتیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھول جاتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس عظیم تحفے کے بارے میں۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ صرف زبان سے نکلنے والا کلمہ نہیں، یہ روح کی روشنی ہے جو دل کو بدل دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی دعائیں قید نہیں رہتی، وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ بھائی سوچو ذرا، کیا چیز اس سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے؟ درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، جب زندگی بے سکون لگے، تو بس درود پڑھ لیا کرو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ درود وہ کنجی ہے جو بند نصیبوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو، اگر تم 100 بار، 1000 بار درود بھیجے تو رحمتوں کا سمندر تیرے چاروں طرف نہ بہہ جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اثر تب ہوتا ہے جب درود دل سے پڑھا جائے، جب آنکھوں میں عشق کے آنسو ہوں اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ ایسا درود روح کو بدل دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بندے کے لفظوں کو اٹھا کر عرش کی طرف لے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ درود شریف زندگی کے رکے ہوئے پہیے کو چلا دیتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ رزق، رحمت اور برکت سب اس ایک ذکر کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ قیامت کے دن جب سب لوگ پیاسے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے اور کہیں گے، یہ وہ ہیں جو دنیا میں مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ شیخ جیلانی نے فرمایا، درود وہ خوشبو ہے جو دل کی گہرائیوں سے اگتی ہے اور بندے کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل جائیں تو درود کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بوجھ ہے، تو صرف ایک کام کر لیا کرو، درود ابراہیمی اور درود شریف پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری تقدیر، دنیا اور آخرت بدل دے گا۔ کبھی تم نے غور کیا، جب کوئی تمہارا نام محبت سے لیتا ہے تو تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے؟ تو سوچو، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لو تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہوں گے۔ اور جب نبی راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ خود اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی درود کی اصل حقیقت ہے، اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا دروازہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور میں نے دیکھا کہ جہاں مشکلات دیوار بن کر کھڑی تھیں، وہ دیواریں خود ہی گرنے لگیں۔ درود صرف ذکر نہیں، یہ دل کا سکون ہے، یہ اللہ کی رضا کا پیغام ہے۔ بھائی، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر درود پڑھ کے دیکھ۔ کمرے میں خاموشی ہو، صرف دل کی دھڑکنیں ہوں، اور زبان سے نکلتا ہوا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس لمحے آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ تمہیں احساس ہوگا کہ تم اکیلے نہیں، تمہارے آس پاس رحمتوں کے فرشتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، درود وہ نور ہے جو دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ اور بھائی، دل کا زنگ کیا ہے؟ غفلت، حسد، تکبر اور گناہ۔ درود پڑھتے رہو، یہ زنگ پگھل جائے گا اور دل ایک آئینے کی طرح چمکنے لگے گا۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے، جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے وہ گھر اللہ کے فرشتوں کی قیام گاہ بن جاتا ہے۔ سوچیں، اگر گھر کے ہر کونے میں نور پھیل جائے۔ جب تم درود پڑھو تو تمہارے بچوں، تمہارے رزق اور وقت پر بھی برکت نازل ہوتی ہے۔ درود شریف نہ صرف زبان کو پاک کرتا ہے بلکہ دل کو بھی جھکا دیتا ہے۔ یہ بندے کو تکبر سے نکال کر عاجزی میں لے آتا ہے، اور عاجز بندہ ہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ درود دراصل عشق کا دروازہ ہے، اور عشق کی خوشبو ہمیشہ روح کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے گناہ دھل جائیں، میرے رزق میں برکت ہو، تیرے دل میں سکون ہو، تو آج سے عہد کر لے کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 10 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھوں گا۔ دیکھنا چند دنوں میں تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ایک بار ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنی دعا کی ابتدا اور انتہا درود سے کیا کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ یہ ہے درود کی برکت۔ بھائی، آج کے بعد جب آپ درود پڑھیں گے تو صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ تصور کر کے فرشتے تمہارے یہ الفاظ لے کر عرش کی طرف جا رہے ہیں، اور عرش کے اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، یہ میرا امتی ہے جو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اور جب نبی راضی ہوتے ہیں، اللہ سب کچھ بدل دیتا ہے، نصیب، دل اور زندگی بھی۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ درود میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ کیوں ہر بزرگ، ہر ولی، ہر صوفی، ہر عاشق درود کے ذکر پر ہی فنا ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ درود بندے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسا پل ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ دنیا بدل جائے، حالات بدل جائیں، مگر جو درود سے جڑ جائے اسے اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا، درود وہ چابی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ سوچو، ہم روز رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، وظائف ڈھونڈتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، مگر رزق، عزت اور سکون سب اسی کے ہیں جو درود کو اپنی عادت بنا لے۔ اس لیے آج سے کوشش کرو کہ ہر وقت درود پڑھتے رہو، کم سے کم 10 بار صبح اور 10 بار شام کو، اور پھر چیزیں کیسے بدلتی ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس لیے آج سبھی اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے اور بولیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مقدر کی زنجیروں کو توڑ رہے ہو۔ کسی نے پوچھا، حضرت درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ملا، دل صاف ہو جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، اور جب نیت بدل جاتی ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ درود صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے تو زمین پر ایک آواز گونجتی ہے اور آسمانوں تک پہنچتی ہے، پھر فرشتے اس کو عرش الہی تک لے جاتے ہیں اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پھر وہ مسکرا کر فرماتے ہیں، یہ میرے امتی کا درود ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب سوچیں، جب نبی تیرے لیے دعا کریں تو تیری تقدیر کیسے بند رہ سکتی ہے؟ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر تنگ ہے۔ اس نے ایک بزرگ سے بیان کیا۔ بزرگ نے فرمایا، بیٹا درود پڑھا کر قبر وسیع ہو جائے گی۔ اس نے درود کو معمول بنایا۔ چند دن بعد دوبارہ خواب آیا، قبر نور سے بھر چکی تھی۔ یہ ہے درود کا اثر، جو زمین سے قبر تک روشنی پھیلا دیتا ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ اس کے دل میں برکت ڈال دیتا ہے، الفاظ میں تاثیر اور چہرے پر نور۔ تم نے دیکھا ہوگا کچھ چہرے خاموش ہوتے ہیں مگر ان سے سکون ٹپکتا ہے، وہ دراصل درود والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بار ایک فقیر نے کہا، مجھے دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، بس درود پاک کی توفیق چاہیے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ وہ بولا، جس کے پاس درود ہے اس کے پاس اللہ اور رسول کی محبت ہے، اور محبت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ کبھی تم نے درود کو مشکل وقت میں پڑھ کر دیکھا ہے؟ جب دل ٹوٹا ہو، جب سب چھوڑ جائیں، جب کوئی آس نہ ہو، اس لمحے صرف درود پڑھو، پھر دیکھنا کیسے دل میں ایک نیا حوصلہ جنم لیتا ہے، کیسے اندھیرے میں روشنی جاگتی ہے۔ درود تمہارے اندر کے ٹوٹے چراغوں کو جلا دیتا ہے۔ درود وہ راستہ ہے جہاں آنسو عبادت بن جاتے ہیں، جہاں توبہ لفظوں سے نہیں احساسات سے نکلتی ہے، جہاں بندہ کہتا ہے، یا اللہ، میں کچھ نہیں، بس تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تجھے بخش دیا۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہارے دل میں سکون اترے، تمہارے گھر میں رحمت نازل ہو، تو آج سے عہد کر لو، میں دن میں کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا۔ پھر دیکھنا تمہارے نصیب بدلنے لگیں گے، چہرے پر وہ نور آئے گا جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں آتا۔ یہ درود کا وعدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے۔ کبھی دل نے محسوس کیا ہے کہ جب تو درود پڑھتا ہے تو فضا میں ایک عجب سکون اترتا ہے، جیسے تمہاری روح پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو؟ یہ کوئی وہم نہیں، یہ دراصل رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے تمہارے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں اور ذکر آسمانوں میں گونجنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیا رک جاتی ہے اور بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا، درود وہ کنجی ہے جو دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب دل کا دروازہ کھلے تو بندہ حقیقت دیکھنے لگتا ہے، پھر اس کی عبادت صرف رسم نہیں رہتی، وہ عشق بن جاتی ہے۔ ایسا عشق جو بندگی میں جھک کر اللہ کے حضور آنسوؤں میں ڈھل جاتا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अब सोचो, अगर तुम दिन में 100 मर्तबा दुरूद पढ़ लो तो तुम्हारी रूह पर कितनी रहमतें बरसती होंगी, और जब रहमत बरसती है तो मुसीबतें खुद बखुद छूट जाती हैं। ये अल्लाह का वादा है। एक बुजुर्ग ने फरमाया, दुरूद पढ़ने वाला कभी बदनसीब नहीं होता, क्योंकि जो शख्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है, अल्लाह उसको फरामोश नहीं करता। जिंदगी में कितनी ही तंगियां हों, लेकिन दुरूद वाले दिल के अंदर हमेशा एक रोशनी बाकी रहती है। कभी आपने सोचा कि दुरूद में ऐसा क्या है जो तकदीर को बदल देता है? दुरूद दरअसल दुआ का लिबास है। ये वो लफ्ज़ हैं जिनके ज़रिए बंदा अल्लाह तक अपने महबूब के वसीले से रसाई पाता है, और जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत शामिल हो जाए तो दुआ रद्द नहीं की जाती। एक शख्स ने कहा, मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले दिल बोझल रहता था, अब सुकून है। पहले रिस्क कम था, अब बरकत है। पहले तन्हाई थी, अब रहमत का एहसास है। दुरूद वो नूर है जो इंसान के अंदर अंधेरे ख़त्म कर देता है। और अब अगर तुम ये अल्फाज सुन रहे हो तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने चाहा है कि आज तेरे दिल में दुरूद पाक की मोहब्बत जाग उठे। ये कोई आम लम्हा नहीं है, ये वो पुल है जिसमें तेरी तकदीर बदल सकती है। बस एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद तुझे उस मकाम तक पहुँचा सकता है जहाँ फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं और रहमतें तेरे नाम से जुड़ जाती हैं। अगर आप चाहें तो सबसे छोटी दुरूद शरीफ चलते फिरते, उठते बैठते, हर काम करते वक्त पढ़ते रहिए। दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। सबसे छोटी दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उससे ज़्यादा बेहतर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमेशा आप पढ़ते रहें, काम करें, उठते बैठते। हमारी बहनें घर में झाड़ू लगाते हुए, रोटी बेलते हुए, खाना पकाते हुए, जब चाहे आप पढ़ सकते हैं। याद रखिए कि हम जो इबादतें करते हैं, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, पता नहीं कबूल हो या ना हो, लेकिन ये दरूद शरीफ की बरकत है कि जब भी हम उसे पढ़ते हैं अल्लाह की बारगाह में वो दरूद मकबूल हुआ करती है। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।